میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا میں آج آپ کو میں ٹیکسلا کے نزدیک ایک حویلی دکھانے لے جا رہا ہوں۔ یہ حویلی میں نے 1996 میں دیکھی تھی جب میں اپنی کتاب دا سالٹ رینج اینڈ دا پوٹھوہار پلیٹو پر کام کر رہا تھا اور ٹیکسلا کے آس پاس بہت گھوما پھرا کرتا تھا۔ تو سڑک سے گزرتے ہوئے سیدھے ہاتھ کو، یعنی اگر آپ ٹیکسلا سے خانپور حویلیاں کی طرف جا رہے ہوں تو خانپور سے تھوڑا پہلے سیدھے ہاتھ کے اوپر آپ کو وہ جو خانپور جھیل جسے اب ہم کہتے ہیں اس کے کنارے پہ یہ حویلی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نظر آیا کرتی تھی۔ تو ایک دن وقت نکال کے میں یہاں پہنچ گیا اور یہ حویلی ذرا آپ غور سے دیکھیے کہ کس قدر خوبصورت اور شاندار تھی۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر وہ گیٹ ہاؤس ہے، وہ جو گیٹ سا کھلا ہوا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ گیٹ ہاؤس ہے۔ یہ باہر سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، اور باقی جو اس کی بناوٹ ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس میں سے اگر آپ اندر داخل ہو جاتے تھے تو اندر کا جو آپ کو نظارہ دکھتا تھا، اگر آپ پھر پیچھے مڑ کے دیکھیں تو اندر ایک پھاٹک لگا ہوا تھا، لکڑی اور ٹین کا پھاٹک تھا، اور جیسے باہر گیٹ ہاؤس کے اوپر والی منزل کے اوپر جتنی بھی بناوٹ تھی ساری کٹ بریک کی، اور وہی اندر بھی تھی کٹ بریک اور پتھر کی بنیادی طور پہ یہ سارا کام تھا اس میں۔ تو یہ اندر سے آپ کو میں جو ویو دکھا رہا ہوں یہ اندر سے نظر آتا تھا، اور اس کی ذرا ڈیٹیل چیک کیجئے، یعنی اوپر والی کھڑکیوں کے اوپر وہ گمٹیاں بنی ہوئی ہیں، اور آرچز جو ڈاٹھیں ہیں ان کے اوپر ذرا دیکھیے کہ کتنی صفائی سے سارا کچھ بنا ہوا ہے۔ اچھا، اب آپ اندر آپ کو میں لے چلتا ہوں۔ تو اندر یہ جیسے انگریزی کا یو ہوتا ہے، اب ہم یو ٹرن سے کافی واقف ہیں تو ہمیں یو کی شکل پتہ ہے۔ تو یہ ایک اینگولر قسم کا یو بنتا تھا، یعنی تین طرف پہ گھر کی کمرے تھے اور برآمدے تھے، اور درمیان میں ایک پیٹیو تھا، وہ آپ کو اس میں نظر بھی آ رہا ہے تصویر میں، پیٹیو ہے، اور پھر آگے باغیچہ تھا۔ اور جو آپ اگر غور کریں تو ستونوں پہ دیکھیے پلرز جو ہیں وہ کتنے مطلب مضبوط اور جنہیں ہیفٹی انگریزی میں کہتے ہیں پلرز ہیں، بڑے کمال کا گھر بنا ہوا تھا۔ اچھا، رہ کوئی نہیں رہا تھا 1996 کے اندر، یہاں رہتا نہیں تھا، وہ ایک ٹبر انہوں نے رکھا ہوا تھا جو کہ صرف گھر کی دیکھ بھال کرنے کو تھے، اور وہ چوکیدار جو تھا، وہ آدمی جو تھا، وہ عادی تھا کہ گھر میں لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے، کیونکہ وہ عمارت ہی ایسی تھی کہ ہر کسی کو شوق ہوتا ہوگا دیکھنے کو۔ تو میں نے کہا، میں جب آیا دروازے پہ تو اس نے بڑا میرا جی آیاں مجھے کہا، اور مجھے کہتا ہے جی آؤ آؤ اندر، لے گیا اندر، مجھے چائے شائے بھی پلائی اور مجھے سارے کمرے دکھائے۔ کمروں کی کیفیت جو تھی نا، وہ ایک، یہ آپ کمرے کی تصویر سے کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی اچھی نہیں تھی، اور عام طور پہ تقریباً سبھی کمروں کی چھتیں، یعنی نچلی منزل کی چھت اور اوپر کی منزل کی چھت بھی ٹوٹی ہوئی تھی، کمروں میں گھاس پھوس اگی ہوئی تھی، کچھ کاٹ کباڑ تھا ایک آدھے کمرے میں، اور ایک کمرے میں تو توت کا ایک پیڑ بھی نکل کے اوپر کو جا رہا تھا۔ تو حالات گھر کے کچھ اچھے نہیں تھے۔ تو میں نے یہ چوکیدار سے پوچھا کہ بھائی یہ کیوں اس طرح سے چھوڑ دیا گیا؟ اس نے کہا جی جو مالک ہیں وہ انہوں نے نیا گھر کوئی بنا لیا، ادھر چلے گئے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا یار، اتنی شاندار حویلی چھوڑ کے، میں نے کہا اور یہ کبھی اس کی کوئی دیکھ بھال نہیں کی کہ چھتیں ہی گر گئیں؟ تو جو میرے ساتھ ڈرائیور تھا نا، وہ وہیں کہیں نزدیک کا رہنے والا تھا، تو وہ کہنے لگا نہیں جی، چھتیں جو ہیں نا وہ خود نہیں گری ہیں، وہ یہاں سے جو شتیر تھے، اور یہ جیسے دروازے کھڑکیوں کو بھی آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے دروازے غائب ہیں، وہ دروازے کھڑکیاں بھی نکال کے لے گئے اور شتیر بھی نکال کے وہ نئی عمارت کے لیے لے گئے۔ اس زمانے میں جب یہ بنی تھی 1875 کا، مجھے چوکیدار نے بھی بتایا، بعد میں آپ کو بتاتا ہوں تصدیق اس کی کہاں سے ہوئی۔
تو وہ 1875 میں تو ساگوان کی لکڑی استعمال ہوتی تھی، ٹیک جسے آپ کہتے ہیں، اور وہ تو بڑے شاندار لکڑی ہے، وہ تو صدیوں چلتی ہے، اس کو سنا ہے کیڑا بھی نہیں لگتا۔ تو وہ یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ جن کی ملکیت ہے وہ اسی سے اپنا سامان نکال کے لے جا کے ایک نئی جگہ بنا رہے ہیں۔ خیر اس نے مجھے دکھایا، اوپر جانے سے اس نے مجھے روک دیا، کہ اس نے یہ بتایا چوکیدار نے کہ جی اوپر کے 2 کمروں کے اندر یا 3 کمروں میں ابھی بھی چھت موجود ہے، لیکن آپ اوپر جا نہیں سکتے کیونکہ جو ہے یہ بھیڑوں نے چھتے بنائے ہوئے ہیں سیڑھیوں میں، گرمیوں کا موسم تھا نا، تو یہ پیلی بھیڑ جو ہوتی ہے اس نے وہ چھتے بنائے ہوئے ہیں اور وہ کافی نقصان دے سکتی ہیں۔ اسی طرح اس نے مجھے تہہ خانے میں بھی نہیں جانے دیا، کہتا جی ادھر کاٹ کبار بھرا ہوا ہے اور ادھر بھی کوئی نہ ہی جائیں تو اچھا ہے، کوئی سانپ وانپ کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ پھر مجھے وہ لے گیا پیچھے کہ جی انہوں نے پہلے اتھے نواں گھر بنایا سی، وہ ایک گھر اس نے ایک مجھے ایک یک منزلہ ایک بنگلہ اس نے مجھے دکھایا کہ یہ انہوں نے بنایا تھا، اب یہاں کبھی کبھی آتے ہیں جب کبھی آئیں۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ جیسے آج کل کے ہمارے سٹرکچرز ہوتے ہیں سیمنٹ کانکریٹ کے، نہ ان میں کوئی خوبصورتی نہ کچھ، اتنی خوبصورت عمارت چھوڑ کے پیچھے ایک تمبورا بنا کے اس میں آ کے رہتے ہیں، یہ کمال ہے۔ اچھا جو میرا ڈرائیور تھا اس نے ایک بات اور بھی بتائی، اس نے کہا جی ایک شیراز حیدر زمان ہیں اسی خاندان کے، ان کا خیال ہے، یہ 1996 کی بات میں کر رہا ہوں، کہ ان کا خیال ہے کہ اس عمارت کو ٹھیک ٹھاک کر کے نا اس کو استعمال کیا جائے کسی کام کے لیے۔ تو میں نے کہا یار یہاں لوگ یہ اسے ٹھیک کر کے اگر ہوٹل بنا دیا جائے تو یہاں تو لوگ بڑے شوق سے آ کے رہنا پسند کریں گے۔ خاموشی ہے، سامنے وہ جھیل ہے، جب سلطان جہانداد خان نے یہ 1875 میں گھر بنایا تھا تب سامنے جھیل نہیں تھی، تب تو صرف ہرو ندی لہراتی ہوئی بل کھاتی ہوئی پاس سے گزرا کرتی تھی، اور جب وہ مری کے نزدیک سے نکل کے آتی ہے تو جب بارشیں پڑا کرتی تھیں تو اس کا رنگ تانبے کی طرح لال ہو جاتا تھا، اور جب نہیں ہو رہی ہوتی تھیں بارشیں تو وہ بڑے خوبصورت نیلے سے رنگ کی ندی ہوتی تھی۔ تو اب یہ پھر 1965-66 میں وہ جب یہ خانپور ڈیم بنایا گیا پانی اکٹھا کرنے کے لیے، کیونکہ اسلام آباد بننا تھا، اس کو پانی چاہیے تھا، تو پنڈی اور اسلام آباد کے پانی کے لیے یہ ڈیم بن گیا، تو وہ اور زیادہ خوبصورت ہو گئی حویلی ایک جھیل کے کنارے۔ خیر وہ انہوں نے مجھے کہا جی وہ جو چوکیدار تھا اس نے کہا کہ جی آپ اگر جو جہانداد خان صاحب کے بیٹے ہیں راجہ سکندر زمان ان سے ملنا چاہتے ہیں تو وہ گھر ہیں، اور وہ ان کا گھر یہاں سے چند کلومیٹر آگے ہے۔ تو خیر میں ادھر پوچھتا ہوا خانپور میں پہنچ گیا ان کے گھر، تو وہ جیسے پرانی وضع کے صاحب لوگ نہیں ہوتے، ان کی وہ تھی بوسکی کا کرتا، لٹھے کی شلوار، سر پہ کراکلی ٹوپی، اور وہی پرانے وضع کے لوگوں کا ان کا سارا طریقہ تھا، کچھ سیاست کرتے تھے۔ کہنے لگے کہ میرے جو والد تھے جہانداد خان وہ سیاست میں تھے، اور 1906 کی جو شملہ کی کانفرنس ہوئی تھی اس کے اندر وہ شامل بھی تھے۔ وہ بعد میں آ کے میں نے جب ہزارہ ضلع کا گیزٹیئر چیک کیا تو واقعی ان کا نام بھی تھا اس میں۔ خیر وہ انہوں نے بتایا کہ جی یہ 1875 میں ہی بنی تھی حویلی، اور ہم لوگ اس کے اندر 1980 تک رہے ہیں، یعنی 105 سال وہ حویلی استعمال میں رہی۔ اچھا پھر میں نے کہا جی وہ آپ نے چھوڑ کیوں دی؟ تو کہنے لگے یہ گھر بنا لیا نا جہاں وہ ہم ملے تھے، جہاں میں ان کے پاس گیا تھا۔ تو میں نے کہا یہ تو بڑی خوبصورت اور شاندار حویلی تھی، یہ تو استعمال میں رہنی چاہیے تھی۔ تو وہ کچھ میں نے زیادہ دباؤ نہیں ڈالا، پریشر نہیں ڈالا کہ جی مجھے بتایا جائے چھوڑی کیوں گئی، وہ تو بڑی خوبصورت اور لاجواب جگہ تھی۔ تو وہ کہنے لگے کہ بس وہ کوئی بچوں کا بہانہ، کوئی یہ بھی جو بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ انڈیا کے اندر
یہ جتنے بھی پرانے محلات تھے خاص طور پہ راجستھان میں اور جگہوں میں بھی، وہ سارے جب وہ ریاستیں ختم ہوئیں، نوابیاں ختم ہوئیں، تو وہ حکومت نے لے کے وہ بڑے بڑے شاندار ہوٹل ادے پور کا میں آپ دیکھیے، میرا خیال ہے بیکانیر میں بھی اور ان جگہوں پہ آپ دیکھیے وہ بڑے بڑے شاندار ہوٹل بنائے ہوئے ہیں۔ تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ علامہ اقبال نے جو ایک بار کہہ دیا تھا نشان کہن مٹا سا کیا، کہ پرانی چیزیں مٹا دے، اے نہیں کیا اسی کہ اے جڑے تہاڈا ثقافت ہے او دا بھی ناس مار دیو۔ اس نے کچھ اور بات کہی تھی، ہم گھس گئے ہیں کہ جی بس نشان کہن ہم نے مٹانا ہے، ہر پرانی چیز ہم نے ڈھانی ہے۔ ہمارے پاس پتہ نہیں کیا ایک پاگل پن ہے ہمارے اوپر کہ ہم پرانی کوئی بھی چیز سنبھال کے رکھنے کے عادی نہیں ہیں۔ خیر وہ چونکہ میں نے سنا تھا کہ شیراز حیدر زمان کا خیال ہے کہ وہ اس کو بنائے گا، تو میں کوئی 96 کے بعد میرا خیال ہے 2002 میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ غائب، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نشان تک نہیں چھوڑا، نشان کہن مٹا سا کیا۔ پتہ کیا تو وہ لوگ جو آس پاس کے گھر تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ جو سلطان خاندان تھا، یہ جو حیدر زمان صاحب کا اور یہ اپنے سکندر زمان صاحب کے اولاد تھی، انہوں نے یہ واپڈا کو بیچ دی عمارت، تو واپڈا نے ڈھا دی۔ اب یہ اچھی بھلی عمارت تھی، اس میں کچھ پیسہ لگنا تھا، اور یہ ایک بہت خوبصورت ایک تو سمبل تھا ہماری جو 19ویں صدی کی بلڈنگ ٹریڈیشن تھی، اس کا ایک یہ نمونہ تھا بڑا شاندار۔ اس کو کیوں ڈھا دیا گیا کچھ سمجھ نہیں آئی۔ لیکن اب یہ جو حویلی ہے جہاں داد خان کی، یہ وہاں نہیں ہے، اور اگر یہ کسی کو تو اب یاد بھی نہیں ہوگی کیونکہ اب 20 سال گزر گئے ہیں، تو صرف اس کی جو تصویریں ہیں، میری کتاب جو ہے پرزنر آن اے بس، اس کے اندر محفوظ ہو گئی ہیں، اور یا اس کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ سکندر زمان صاحب بھی گزر گئے، تو بس ختم ہو گیا کام۔